السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قریب مجیب پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ جادو سے بچنے کی اور جادو کے علاج کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلا پچھلے ہفتے ہم کر چکے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار، یقلب اللیل علی النہار ویقلب النہار علی اللیل، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، احمد ربی واشکرہ علی نعمہ التی لا یحصیہا غیرہ مما نعلم ومما لا نعلم، تقدست اسماء ربنا وعظمت صفاتہ، لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ وہ رات کو دن سے بدلتا ہے اور دن کو رات سے بدل دیتا ہے۔ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، سبق ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ وہ نعمتیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے رب کے نام بہت پاکیزہ ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا زبردست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعاؤں کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہم نظر بد سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نظر کے لیے عربی زبان میں لفظ عین آتا ہے، العین، عان یعین سے ماخوذ ہے، اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو اپنی نظر لگا دیتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نظر لگانے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے، پھر اس کے نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کے جو دل کی حالت ہوتی ہے، وہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی دیکھنے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اس کے دل کو اچھی لگتی ہے، اچھی لگنے کے بعد وہ اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے؟ خوشی محسوس کرتا ہے، تعجب محسوس کرتا ہے، حسد محسوس کرتا ہے، دکھی ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت اس نظر کے ذریعے اس چیز پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کو پھر تکلیف پہنچتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے۔ نظر کا اثر شعاع کی طرح ہے، جیسے سورج ہے تو سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں، ریز ہیں، وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو وہ ہمارے جسم پر اثر کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ لیٹلی ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہر روز کوئی شخص صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ میں سورج کی شعاؤں کو دیکھے، یعنی کہ سورج کی شعاؤں کو دیکھے صرف 30 سیکنڈ کے لیے، تو وہ شعاعیں اس کی آنکھوں کے راستے اس کے برین تک پہنچتی ہیں، یعنی وہ روشنی برین تک پہنچتی ہے، اور پھر برین کے وہ اسے ٹریگر ہوتے ہیں جس سے جسم میں کینسر سیلز جو ہیں وہ مرتے ہیں۔ یعنی ایک قدرتی علاج ہے یہ، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں
اور اگر جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، سردیوں میں تو خیر 9 بجے سورج ہی نکل رہا ہوتا ہے یا بادل ہی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، تو کہتے ہیں کہ اگر بادل بھی ہوں تو پھر ٹائم بڑھا دیں، 5-6 منٹ کر دیں، لیکن وہ جو صبح کی روشنی ہوتی ہے، مارننگ لائٹ جو ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے، وہ فائدہ مند ہے۔ اب ہے تو وہ روشنی، لیکن وہ روشنی آپ کے اندر جا رہی ہے تو آپ کے اندر کو بھی متاثر کر رہی ہے، آپ کے لیے صحت کا باعث بن رہی ہے۔ تو اسی طرح جو چیزیں نگاہ کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر جاتی ہیں، وہ چیزیں ہماری شخصیت پر، ہمارے جسم پر، ہماری روح پر، ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم عام طور پر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نظر لگانے والے کی آنکھ سے ایسی شعاع نکلتی ہے، ایسی ریز نکلتی ہیں جو نشانہ بننے والے کو نقصان دیتی ہیں۔ اب تو آپ دیکھیں مائکرو ویو میں بھی چیز جل جاتی ہے، صرف کیا ہے اس کے اندر، کوئی آگ تو نہیں لگی ہوئی، ریز ہیں، انویزیبل ریز ہیں۔ اسی طرح پتھروں کو توڑنے کے لیے بھی بعض ریز استعمال ہوتی ہیں، جیسے گال بلیڈر کے جو سٹونز ہوتے ہیں ان کو لیزر کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور تھراپیز بھی لیزر کے ذریعے کی جاتی ہیں، یہ جو لیزر کے ذریعے بالوں کی جڑوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات پہلے زمانے میں تو شاید سمجھ میں نہ آتی لوگوں کو، لیکن اب یہ سمجھنی کچھ مشکل نہیں کہ یہ ریز جو ہے یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ نظر جو ہے وہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کی نظر کیسی ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، نظر کرم بھی کہتے ہیں نا، یعنی جہاں بری نظر ہوتی ہے وہاں اچھی نظر بھی ہوتی ہے، محبت کی نظر بھی ہوتی ہے، اور دوسرے کے ساتھ ایک احساس کی نظر بھی ہوتی ہے، کیئر کی نظر بھی ہوتی ہے، وہ بیمار کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نظر صرف بری ہی ہوتی، نظر اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن جو شخص خبیث النفس ہوتا ہے، جو کسی کی خوشی پر، کسی کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اس کے اندر کی جو خباثت ہے اس کی نگاہوں کی ریز کے ساتھ دوسرے شخص کو متاثر کرتی ہے، اور جو شخص جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ وکٹم بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے، کیونکہ بچے ابھی کمزور ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ایمان کیا ہے، ان کو نہیں پتا قرآن کیا ہے، ان کو ابھی کچھ پتا نہیں ہے، تو نہ وہ اپنے لیے کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے لیے کوئی دم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کی پروٹیکشن کا انتظام کریں، جیسے انہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں، بھوک سے بچاتے ہیں، نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، بری کمپنی سے بچاتے ہیں، تو اسی طرح دعائیں اور اذکار پڑھ کر بھی ان کی پروٹیکشن کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر، جبکہ ابھی وہ بچے تھے، ان پر بھی یہ پروٹیکشن کی دعا پڑھتے تھے نظر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو نظر بد جس کو کہتے ہیں، جو انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس میں بنیادی طور پر آنکھ کا ہی کردار ہوتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں یہ زہریلے تیر ہوتے ہیں، یعنی نظر کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں وہ تیروں کی طرح ہوتی ہیں، جو نظر لگائے ہوئے شخص کی طرف حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں۔ کبھی اس کو یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا بھی ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر حاسد اور نظر لگانے والے کی آنکھ سے جو نکل رہا ہے وہ دوسرے کو نقصان بھی دے، باذن اللہ ہوتا ہے۔ ایک ہی شخص ہوتا ہے 10 لوگوں کو دیکھتا ہے مگر ایک کو لگتی ہے نظر، سب کو نہیں لگتی۔ خوش ہو کے یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی رکھتے ہوئے کسی کو دیکھے گا تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پر نگاہ اور دل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دل کے اندر سے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے نگاہ کے ذریعے، نظر کے ذریعے دوسرے شخص کو، یعنی وہ دوسرے کو جا کے متاثر کرتی ہے، دوسرے کو جا کے لگتی ہے۔ تو اسی لیے تزکیے کا حکم ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہے اور لوگوں کے لیے دلوں میں نفرت ہے، حسد ہے، تو پھر اسی طرح کی نگاہ بھی ہوگی، ویسے ہی آپ دوسروں کو دیکھیں گے بھی، اور دوسرے پھر اسی طرح کے ان کے اندر جذبات آپ کے لیے بھی پیدا ہوں گے۔ اور تو بہرحال نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے، واقعی ہے، یعنی اٹس اے ریالٹی۔ یہ صرف کوئی وہم و گمان کی بات نہیں کہ نظر لگتی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ کفار اپنی نگاہوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دعوت و تبلیغ کے کام سے روکنا چاہتے تھے، جس کا ذکر سورۃ القلم میں آتا ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضروری پھسلا دیں جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے۔ یعنی وہ آپ کو ایسی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے جب وہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے کہ آپ پڑھنا روک دیں کسی طرح، یعنی اپنی نظروں سے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہی تھا۔ اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور دوسرا شخص نفرت سے آپ کو دیکھ رہا ہو یا غصے سے دیکھ رہا ہو تو آپ اپنا کانفیڈینس بعض اوقات لوز کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ کہہ کچھ نہیں رہا ہوتا، لیکن صرف اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جس کو گھورنا کہتے ہیں بعض اوقات، تو وہ یعنی آپ کو آپ کی بات سے ہٹا دیتا ہے، یا آپ کی کنوکشن لوز ہو جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں نظر بد لگا دیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے نظر کا لگ جانا اور اس کی تاثیر کا پیدا ہو جانا برحق ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے حسد سے اور حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ تو عام طور پر جو نظر لگتی ہے وہ حاسد کی ہوتی ہے، جو آپ کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا۔ ابن قیم کہتے ہیں نظر بد کو لگانے کا اصل سبب اور بنیاد حسد ہے، اسی لیے بعض اذکار میں من حسد حاسد آتا ہے، یعنی حاسد جب حسد کرتا ہے اور اس کا حسد اس کی نگاہوں سے چھلکتا ہے اور وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن ضروری نہیں کہ صرف حسد کی بنیاد پر، بعض اوقات حسد کے علاوہ بھی، جیسے آگے میں وضاحت کروں گی کہ تعجب کی بنیاد پر، ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے، جیسے ماں کی بچے کو لگ جاتی ہے۔ اور کبھی کسی انسان کی فطرت کی بنا پر، یعنی اس کے اندر جو ایک پوائزن ہے، اوور آل لوگوں کے بارے میں ایک تلخی ہے، ایک فطرت میں وہ بخیل ہے یا کسی کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا، تو اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی جان پہچان ہو، مثلاً آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اچھی جیولری پہنی ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، اچھا سا بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دور کوئی سیٹ پر بیٹھا آپ کے ساری حال حلیے کا جائزہ لے رہا ہے اور اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ، کیونکہ اس کے پاس یہ سب نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف اپنی فطرت کی بنا پر آپ کو اپنی نگاہوں سے ایک طرح سے تکلیف دے رہا ہے، ان انٹینشنلی، یعنی وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، اس کی نیچر ہے یہ کہ جب وہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے۔ تو کسی کی بھی خوبی دیکھ کر جو برا خیال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ عام طور پر حسد کہلاتا ہے۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے، خواہش اور توجہ کے ذریعے دوسروں پر بہت جلد اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، آپ اس کو کسی خاص ڈھنگ پر لانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، مثلا اپنے بچوں ہی کے معاملے میں کہ اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی یہ بری عادت ٹھیک کرنی ہے، اس کے اندر یہ چیز ڈالنی ہے، تو آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پڑھا کے چھوڑنا ہے، اس کو یہ سکھانا ہے، تو وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا ارادہ ہو تو فائدہ ہوگا، اور اگر برا ارادہ ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے اذن ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جادو کے سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو نظر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہی ہوتا ہے، اور بِإِذْنِ اللَّهِ کبھی نظر لگنے کی بنا پر انسان مر بھی سکتا ہے، یعنی نظر قتل بھی کر دیتی ہے، کبھی بیمار کر دیتی ہے، کبھی خوف زدہ اور دہشت زدہ کر دیتی ہے، کبھی کمزور کر دیتی ہے، اور کبھی کسی کو گرا دیتی ہے، پھسلا دیتی ہے، جیسے قرآن میں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کوئی شخص بلندی سے گر سکتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب سکتا ہے، اچھا بھلا تیر رہا ہے اور ایک دم اس کے بیلنس خراب ہو گیا اور گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے،
یعنی انسان مر کے قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اونٹ کو ذبح کر لیا جاتا ہے اور لوگ پکا کے اس کو کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ اچھا بھلا ہوتا ہے. تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ اچھی طرح جان لیں کہ ہمارے دین میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے. کچھ لوگ تو ہر چیز میں نظر کا اثر ماننے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ کسی چیز میں بھی اثر نہیں مانتے. تو اعتدال کی راہ وہی ہے جو ہمارے دین کی ہے کہ لگ بھی سکتی اور نہیں بھی لگ سکتی، بِإِذْنِ اللہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو آج کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ یوسف کی، جس میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے ایک خاص حکم دیتے ہیں. آیات سنیے، پھر اس کے بعد ان کی ہلکی پھلکی وضاحت کریں گے. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ تم مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور اسی پر پس چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں. اور جب وہ شہر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہیں اللہ کے مقابل کوئی چیز کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کیا، اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کو باقی بیٹوں کے ساتھ مصر بھیجا تو اس وقت انہیں نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بچوں، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا. یا بنیہ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ سائیڈ نوٹ ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان بچوں نے کتنی تکلیف دی تھی یعقوب علیہ السلام کو. زندگی بھر کا روگ لگا لیا تھا، اپنے بھائی کو بظاہر مار ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن باپ کا رویہ کیسا رہا اولاد کے ساتھ؟ وہ ان پہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو گھر سے نہیں نکالا، انہوں نے ان کو تانے نہیں دیے، انہوں نے ان کو بات بات پر ڈانٹا نہیں، بلکہ یا بنیا کہہ کے پکارتے. اس میں تربیت اولاد کا ایک بہت بڑا پہلو چھپا ہوا ہے کہ اولاد اپنی ہی ہے نا، جو بھی کرے وہ اپنی ہی ہے نا. اگر آپ ان کے لیے نہیں تو پھر کون ہوگا؟ وہ کچھ بھی کریں، آپ کو محبت سے، پیار سے اور خیر خواہی کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اپنا بنانا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، انہیں سیدھے راستے پہ لانا ہے. کیونکہ محبت جو کچھ کر سکتی ہے وہ نفرت نہیں کرتی. یعنی کتنی تکلیف ہوگی ان کے دل میں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب بچوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے اور پھر انسان انہیں گلے بھی لگائے اور انہیں پیار سے بھی بلائے. لیکن بہت سے والدین اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اگر بچوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو قتل سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے، باقی جرائم تو اس سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو اس کہتے ہیں ہماری شکل نہ دکھاؤ، تم گھر سے نکل جاؤ، اور ڈسون کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. ایسے بچوں کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتے. تو بہرحال کہتے ہیں میرے پیارے بچوں، تم سب ایک دروازے سے شہر میں نہ جانا. انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے سفر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، بلکہ مصر میں مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا، تاکہ تم لوگوں کی نگاہ میں نہ ہو، تمہیں بری نظر نہ لگے. کیونکہ آپ کو پتا کہ فلسطین کے لوگ ویسے بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے جوان لڑکے
اور وہ سارے کے سارے ایک گروپ بن کے اگر ایک ہی جیسی شکلوں جیسے وہ داخل ہو رہے ہوں تو کوئی بھی دیکھے گا تو جو نظر موجب ہوتی، تعجب والی، حیرانگی والی، خوشی والی، وہ ان کو نقصان دے سکتی ہے. چونکہ وہ خوبصورت تھے، طاقتور تھے، مضبوط نوجوان تھے، تو انہیں ڈر تھا کہ نظر لگے گی. اور ساتھ ہی پھر کہا کہ میں اپنی اس تدبیر کے ذریعے اللہ کی قضاء و قدر کو نہیں ٹال سکتا. سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، لیکن باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی احتیاط تقدیر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ توکل کرتا ہوں. تو ایسے تمام معاملات جن کے معاملے میں انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ تدبیر اختیار کرے اور باقی اللہ پہ بھروسہ کرے اور اپنا دل ہلکا کر لے. تو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو بھی صرف اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی وہ ساتھ دوسروں کو بھی سبق سکھا رہے ہیں. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچ کر والد کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے، لیکن ہوا وہی جس کی کھٹک تھی ان کے دل میں کہ بنیامین کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا اور بنیامین کو انہیں وہیں چھوڑنا پڑا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے بچوں ایک دروازے سے نہیں مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. یعنی انسان اپنا مطلوب اور مقصود توکل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. تو پھر جب وہ اسی طریقے پہ داخل ہوئے جس پہ ان کے والد نے انہیں گائیڈ کیا تھا، لیکن وہ تدبیر ان کے کام نہ آئی. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یہ ایک ایسی ایک ضرورت تھی، ایک حاجت تھی، ایک تڑپ تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی کہ جس کو انہوں نے پورا کیا تھا. یعنی ایک خیال تھا جو انہوں نے بیان کر دیا، اور ان کا خیال ایسا ویسا نہیں تھا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم تھا. اس نے علم کی بنا پر یہ بات کہی تھی. یہ ہے اہم نقطہ کہ ان کو پتا تھا کہ نظر لگتی ہے، اور انہوں نے علم کی بنا پر ہی تدبیر اختیار کی تھی، اور علم کی بنا پر یہ کہا تھا کہ اللہ کی تقدیر کو میں نہیں ٹال سکتا، اور علم کی بنا پر ہی کہا تھا کہ توکل کرنا. اور ساتھ ہی کہتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے کہ پھر کوئی تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے. بھروسہ کرے لیکن اسباب بھی اختیار کرے. تو ان آیات سے جو بات خاص طور پر پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر بد کا وجود ہے اور اس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے. تقدیر پر بھی یقین رکھنا چاہیے، خالص توحید کی طرف توجہ دینی چاہیے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن اللہ کے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا. سبحان اللہ، پیغمبر کہہ رہے پیغمبر نہ دنیا میں لوگوں کو برے انجام سے بچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں بچا سکتے، ان کا کام پیغام پہنچانا ہے بس. اور زندگی کا ایک اہم اصول ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں کسی چیز کا خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی روکی تو نہیں جا سکتی. احتیاط کا مطلب سفر روک دینا نہیں ہوتا. مثلاً آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے اور آپ کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تب آپ کو میں احتیاط کر رہی ہوں، گھر میں بیٹھ رہی ہوں کہ ڈرائیو کیا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس لیے میں نہیں نکل رہی. نہیں، آپ احتیاط کریں لیکن اپنا کام بھی کریں اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. تو بہرحال یہ تھا نظر بد کے بارے میں قرآن سے جو حکم ہمیں ملتا ہے یا واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار معاملہ کر رہے تھے. تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال نظر بد کا ایک وجود ہے اور یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اب اس کی کچھ قسمیں ہیں. پہلی ہے مخلوق کے اعتبار سے نظر کی اقسام. مخلوق کے اعتبار سے جس میں انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، جنوں کی بھی لگتی ہے، جانوروں کی بھی لگتی ہے. جی، انسانی نظر، جناتی نظر اور حیوانی نظر. انسانی نظر میں ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی گئی جس کے چہرے پہ کالے دھبے پڑ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا اس پہ دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے، یعنی اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے. پھر جنات کی نظر، جیسے انسان نظر لگاتے ہیں ایسے جن بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں. انہم یراکم هو وقبیل من حیث لا ترونہم، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اس وقت بھی دعا پڑھ کے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے بدلتے ہیں تاکہ ان کی نظر آپ کے ننگے جسم پر نہ پڑے.
تو یہ جو حدیث ہے نا حضرت ام سلمہ والی، اس میں صفعۃ کا لفظ آتا ہے. صفعۃ کا معنی ہوتا ہے نظرۃ من الجن، جنوں کی نظر، یعنی اس بچی کو جنوں کی نظر لگی ہوئی ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض جن انسانوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو نقصان دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی نظر لگاتے ہیں اور ان کی نظر انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی، یعنی نظر کے لیے، حسد، نظر، جادو، سب شر کے بچنے کے لیے. میں سوچتی ہوں ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، لیکن مشکل یہ کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور مصیبت کا شکار رہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنی چاہیے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں تو مجھے حساب نہیں دینا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اگر پڑھ لی ایک دو کے بعد پڑھ لیا، اب اسی وقت جلدی ہے، بھائی اٹھتے اٹھتے چلتے چلتے بھی پڑھ لو. اگر آپ کو جلدی کچن میں ہی جانا ہے، وہ گھر سے نکلنا ہے، تو اس کو چھوڑو نہیں. 1-1.5 منٹ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں دیر لگتی. لوگ بڑے بڑے وظیفے کرتے 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، 1.25 دفعہ فلاں تسبیح کر لو. آپ صرف یہ وظیفہ پابندی سے کر کے دیکھیں، آپ کے مزاج میں فرق پڑ جائے گا، آپ کے اپنے مزاج میں فرق پڑے گا. کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح آب و ہوا میں پولوشن ہے، پھر لوگوں کی نظریں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو اندر سے گھٹا ہوا کر دیتی ہیں، اس کی صلاحیتوں کو بند کر دیتی ہیں، اور انسان کے اندر کچھ خوف، توہمات اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان بیکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ یہ پڑھ کے، اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہے، یعنی کوئی طبیعت جیسے خراب ہے، تو ہاتھوں پہ پڑھ کے سر سے لے کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرے، جھاڑے خود کو. اگر دل زیادہ غمگین ہے تو صرف دل کے مقام پر پڑھ کے جھاڑ دیں. اور اگر ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے، اللہ ہمیشہ ایسے رکھے، تو آپ ویسے ہی پڑھیں. یہ سنت ہے، ثواب سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم سنتوں کا اہتمام شروع کر دیں نا، تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. ہمیں دین میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں سکھائی گئی کہ اس وقت یہ کام کر لو اور اس وقت یہ کر لو. ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لہٰذا وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تیسری ہے حیوانی نظر. جیسے آپ نے گھر میں پیٹ رکھا، بلی ہے مثلا. اچھا، اب یہ ہے آپ خود کھانا کھا رہے ہیں، اب بلی آپ ہوئی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو تو دکھ ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے، یا مجھے تو ایک بدمزہ کھانا دے دیتے ہیں اور خود مزے مزے کی خوشبو والے کھانے کھاتے ہیں. تو اسی طرح کو طوطا، کبھی طوطا چشم سنا ہے؟ طوطا رکھا ہوا آپ نے گھر میں، تو وہ آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. تو ان کی نظروں کا بھی شر ہوتا ہے جب وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں. مرغیاں رکھی ہوئی ہیں یا اور اسی طرح کے جانور ہو سکتے ہیں، تو ان سب کو بھی خوش رکھنا اور ان کے بھی شر سے محفوظ رہنا جو ہے وہ بھی ایک کام ہوتا ہے. کچھ لوگ کتا پال لیتے. ہم نے کبھی سوچا کہ کیوں منع کیا کہ کتا اندر نہ رکھو؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی اس کا نقصان یا شر ہوگا نا جس کی وجہ سے ہمیں منع کیا گیا. لعاب دہن کا تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جو نقصان دیتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کی نگاہوں کا بھی شر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کی فطرت کے ہو سکتا ہے کسی وقت وہ غصے میں آ جائے اور آپ ہی کو چیٹ پھاڑ کرے. تو یعنی کہ آرگیومنٹ ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، یہ کیوں منع کر دیا، ہمارے دین میں تو یہ بھی منع ہے اور وہ بھی منع ہے، زندگی مشکل ہے. بھئی کوئی تمہارے ہی فائدے کے لیے منع ہے جو چیزیں منع ہے. ان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اپنے گھر میں رکھو ان کو، انہیں کسی اور کام کے لیے بنایا. بہرحال تو دوسرا ہے تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام، جس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پیارا ہے، اور آپ کی ہر بات مان لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور بھی کام کرتا جا رہا ہے، تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور یکا بگڑ کے بیٹھ جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، غلط سلط کام کرنے لگتا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ہو گیا. کئی ماؤں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا گا یہ میرا بچہ سب سے شریف بچہ تھا اور یہی مجھے سب سے زیادہ ستا رہا ہے. تو اس میں ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یعنی نظر لگی ہوئی اور آپ ہی کی اپنی لگی ہوئی. وہ حسد کی نظر نہیں ہوتی، وہ پیار کی نظر اور تعجب کی نظر، خوشی کی نظر، کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو اللہ کا نام نہیں لیا، بارک اللہ نہیں کہا، کوئی دعا نہیں دی، الحمدللہ نہیں کہا. کیونکہ جب ہمیں نعمتیں اوپر تلے ملنے لگتی ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، یا ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں اس وقت ہوتی، یا بارک اللہ نہیں کہتے، یا لا حول ولا قوہ، ماشاء اللہ نہیں کہتے.
وہ باغ والے کا قصہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنا باغ ہے، اپنا گھر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سارا گھر خوب صاف کر لیتے ہیں، چمک اٹھتا ہے، آپ ہر چیز نئے سرے سے جگہ بدل کے رکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ نئے گھر میں آ گئے. تو اس وقت ہم دیکھا میں نے کتنی محنت کی، دیکھا میں جب دل خوش ہو تو ماشاء اللہ کہیں، اپنا گھر دیکھ کے بھی ماشاء اللہ کہیں، اپنی شکل دیکھ کے ماشاء اللہ کہیں اگر بہت اچھی لگ رہی. اکثر لوگوں کو شکوہ ہی رہتا ہے. پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہو. اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے، یہ اس کی طرف سے دم ہو جائے گا. یعنی کسی نے کوئی اچھی بات کہی، کوئی اچھا کام کیا، فوراً کہیں بارک اللہ فیکم، اللہ تمہیں برکتیں دے، تاکہ وہ جو اچھا کر رہا ہے نا اس میں اور اضافہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ پہلا بھی ہاتھ سے جائے. پھر ہے حسد کرنے والے کی نظر. یہ جو نظر بد ہے یہ حاسد اور خبیث نفس سے نکلتی ہے، اس کا مالک بھی خبیث ہوتا ہے، ایسی نظر والا. اور اس میں اصل میں نعمت کے ختم ہونے کی خواہش ہوتی ہے جو اللہ نے محسود کو دی ہے. جیسے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے اور کیا چاہتے تھے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو چکا ہے. پھر ایک ہے بیمار کر دینے والی نظر، اور یہ وہ نظر ہے کہ جس کے لگنے سے انسان کے اندر جسمانی بھی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، مجنون کر دیتی ہے، نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے. پھر ہے العین المعطلہ متلفہ، کسی خاص عضو کو بیکار کر دینے والی نظر. یعنی جسم کا کوئی حصہ بہت خوبصورت کسی کو لگ رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، شل ہو جاتا ہے یا بیکار ہو جاتا ہے. پھر آگ والی نظر، مہلک نظر، اور یہ وہ قسم ہے کہ جس کو لگتی ہے اس کے اوپر فوری شدید ترین اثر ہوتا ہے. اسمائی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی نظر بہت کثرت سے لگتی تھی. اس نے کسی گائے کے متعلق سنا کہ اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا، تو اس نے کہا ان میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں گائے ہے. کوئی اور گائے بتا دی، وہ دودھ والی نہیں بتائی کہ اس کو نظر نہ لگ جائے. ہوا یہ کہ دونوں ہی ہلاک ہو گئی، دودھ والی بھی دوسری بھی. میں نے اسمائی سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو محسوس کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش حرارت نکلتی ہے، آنکھ میری گرم ہو جاتی ہے. اپنی فیلنگ، یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ میری نظر لگ جاتی ہے. تو بعض اوقات کسی کو نہیں پتا کہ اس کی نظر لگتی ہے یا نہیں، لیکن بعض لوگوں کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں جیسے جلن سی ہونے لگتی ہے نا آنکھوں میں، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم استاذہ جی. ایک صاحبہ خود کہتی ہیں کہ میری نظر بہت پتھر پہاڑ ہے تو مجھ سے سنبھل کے رہنا. تو ریئلی ان کو دیکھ ان کو فیل ہوتا ہے، بلکہ جب وہ کچھ بھی ایسے دیکھتی ہیں سب نے محسوس کیا ہے کہ نظر لگتی ہے ان کی، کیونکہ ان کے یہاں ایک ایکویریم تھا اور وہ فش بہت پھل پھول رہی تھی اچھی بہت. تو کہنے لگی کہ میں نے اس کو بولا بس تم جو ہے نا بہت کھا لیا تم بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے تو صبح مر جانا. اور یقین کریں وہ صبح میں فش ختم ہو گئی. اور ایک دن وہ آئی اور انہوں نے کہا وہ تمہارے گلاس کتنے پیارے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نہ میں کہہ سکی، بھول گئی. اور تو صبح میں وہ دونوں گلاس جب ڈش واشر سے نکالے اسی کونے سے جہاں انہوں نے کہا تھا نا اس کے کونے کتنے پیارے ہیں جو اوپر کی، وہ دونوں ٹوٹے ہوئے تھے. تو ماشاء اللہ کہنا بہت بہت ضروری، اگر وہ نہیں کہہ رہی تو خود کہنا ضروری ہے. ماشاء اللہ. اب نظر لگنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ان الحکم الا للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ یہ زندگی یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو جس طرح اور چیزیں کچھ ہمارے لیے بیماری کا باعث بنتی ہیں، وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، ایسے ہی یہ چیز بھی امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. پھر اسی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہی مصیبت آتی.
پھر یہ کہ یہ تقدیر میں تکلیف لکھی ہوتی ہے، اس کا سبب بن جاتا ہے کوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر بد ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں اذکار اور تلاوت اور اللہ کے نام کی کمی ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود اور معیون کی طرف حاسد یعنی حسد کرنے والے اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں۔ کبھی ان کا نشانہ لگ جاتا ہے، کبھی خطا ہو جاتا ہے، پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں، اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی اذکار وغیرہ کی کوئی لیئر نہیں، اور یہ کہ صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں، تو تیر اس کو لگ جاتا ہے اور اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اذکار وغیرہ پڑھنے کے باوجود بھی نظر لگ جاتی، اور وہ انسان کا امتحان ہوتا ہے، تقدیر ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کچھ تو جسمانی عوارض ہوتے ہیں، یعنی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے چہرے پہ دھبے پڑ جانا، وہ حضرت ام سلمہ والی حدیث میں جس بچی کے چہرے پر دھبے تھے سیاہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دم کرنے کا کہا۔ پھر بلا وجہ رونا آتے جانا، جیسے بچے بلا وجہ روتے چاہتے روتے، انہیں اٹھا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، ان کو اثر ہی نہیں۔ اللہ اکبر، شاید آپ کو بھی کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہو، بڑا بھی ہو سکتا ہے نا، بے وجہ رونا آتا چلا جاتا ہے، آتا چلا جاتا ہوتا ہے نا۔ یہ جو بچوں کا بلا وجہ روتے جانا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کروایا؟ یعنی اس کو نظر لگی ہوئی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ پھر بچوں کا کمزور ہو جانا، سب کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بڑھ ہی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے کہا کیا بات ہے، میں اپنے بھائی یعنی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں دم کرو۔ انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یہ ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے دم کر دو۔ پھر اسی طرح بعض اوقات گرنا اور پھسلنا، یعنی آپ چل رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، جیسے اس دن کسی بہن نے کہا تھا کہ ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا چلتے چلتے، یا اسی طرح انسان گر پڑتا چلتے ہوئے، یا اوپر سے پھسل جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسی وجہ بھی بن جاتی، یعنی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے معاملہ اور اچانک بے وجہ کوئی ایسی مصیبت آ پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے اللہ کے حکم سے، حتیٰ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے، کبھی جان خطرے میں پڑ جاتی، شدید بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیہ اور سہل بن حنیف یا حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے، وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ چھپ کے ذرا نہا لیں۔ سہل نے اون کا جبہ اتارا، عامر کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی، وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا، میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی، میں اس کے پاس آیا، 3 دفعہ آواز دی، اس نے جواب نہ دیا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی، آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے، گویا میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا، پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ یعنی وہ اتنی دیر میں ہی جیسے گویا کہ دنیا سے جانا شروع ہو گئے۔ اسی طرح دیگر جسمانی علامات بھی ہوتی ہیں، جیسے سر کا دکھنا، بے وجہ بخار چڑھ جانا بغیر کسی وجہ کے، دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا جیسا کہ کوئی انگارہ یا تپش ہو، کندھے میں یا بازو کا پیچھے ایک جگہ ایسے جلنے سے لگ جاتی ہے، پشت کے نچلے حصے میں درد ہونا یعنی بیک بون پہ نیچے کی طرف، قرآن سنتے وقت جمائیوں کا زیادہ یون بہت کرنا، جب فضا میں خنکی ہو تو جسم کی حرارت کا بڑھ جانا ٹھنڈک سے، اور اس کے برعکس بھی گرمی ہو تو جسم کو بہت ٹھنڈا ہو جانا، اپوزٹ ٹیمپریچر پہ چلے جانا، بالوں کا اچانک گرنا کہ پورے پورے لچھے ہاتھ میں آنے لگ جائیں، ذہنی پراگندگی زیادہ ہونا کہ فوکس نہیں کر پا رہے، وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جانا، کھانے کی خواہش ختم ہو جانا، چیز کو ذہن میں رکھنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا، فوگی سا ذہن ہو جانا، کثرت سے پسینے آنا اور پسینے کی بو کا بھی چینج ہو جانا، متغیر ہو جانا، جلد پر پھوڑے پھنسیوں یا خارش کا ظاہر ہونا، نیند کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا، علیحدگی اور تنہائی پسند کرنا، رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی رہنا۔ تو یہ کبھی کبھی چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، اور ان میں ایک راکی فرق کر سکتا ہے جو تجربہ کار ہوتے ہیں۔ پھر اجتماعی عوارض،
مجالس سے علیحدگی اختیار کر لینا، اینٹی سوشل ہو جانا، کسی سے ملنا جلنا نہیں، مال میں برکت نہ ہونا، معیار زندگی اچانک گر جانا، کام سے نفرت، باوجود قدرت اور ہمت کے کام کرنے کی خواہش نہ رہنا، رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرنا، بہت کام کر لیا میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں، لوگوں پہ تہمت لگانا کہ یہ مجھے گھورتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا تھا، فلاں مجھے گھور رہا تھا، اور اسی طرح کے دیگر نفسیاتی بیماریوں کا پیدا ہو جانا. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ پہ بھروسہ کرے. مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، سب کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فوراً اللہ کی طرف رغبت کرے، اللہ کی پناہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، جیسے ہم اور چیزوں سے مانگتے ہیں نا پناہ کہ ان سے بچا اللہ تعالیٰ ہمیں، تو اس سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. پھر نعمتوں کو چھپانا، بہت زیادہ نعمتوں کا اظہار نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کو پھر حسد ہونے لگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. پھر ہے حاسد سے بچ کے رہنا، یعنی جس کا پتہ چل جائے کہ یہ آپ سے جیلس ہے اس سے بس تھوڑا تعلق کم کریں، ضرورت سے ہی ملے. کوئی بھی اچھی چیز دیکھ کر برکت کی دعا دینا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا. مال کے علاوہ کچھ اور چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کا لفظ استعمال کرنا. مال اچھا لگے، گھر اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیزیں اچھی لگے تو اللہ برکت دے، بارک اللہ فیکم بارک علیکم. اسی طرح دنیا کی اگر کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے تو آخرت کو یاد کریں، لبیک ان العیش عیش الاخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، اگر کسی کے پاس ہے بھی تو کتنے دن کے لیے. کسی کو بیمار دیکھیں تو دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پھر شرکیہ کاموں سے بچنا، نظر اتارنے کے لیے ایسے کام نہیں کرنا کہ جس میں شرک ہو. پھر کچھ لوگوں سے بچ کے رہنا جن کے یہ خصائص ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، رشتے نہیں کاٹنے لیکن ڈسٹینس. محتاط نمبر 1 ایسا شخص بہت شکایتیں کرنے والا ہو، جس کو ہر ایک سے شکایت ہو، اس سے بچ کے رہیں، اس سے دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو بیمار کر دے گا ہر وقت منفی باتیں کر کر کے. نمبر 2 عربی میں کہتے ہیں مصاص السعادہ، جو آپ کی خوشی کو سک کر لے، خوشیاں سک کر لینے والے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے خوش ہونے کا وقت ہے وہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ کی خوشی دری کی دری رہ جائے گی. اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، کوئی ڈگری دی ہے، کوئی چیز جو دنیا کی نعمتیں ہیں، اب وہ پہنچ جاتے ہیں. مثلا ہمیں تو تم نے پوچھا ہی نہیں تھا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا، نہیں ایسی بات کریں گے کہ آپ بھول ہی جائیں گے کہ آپ نے کس لیے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا. پھر شک کرنے والے لوگ جو آپ کی ہر چیز پر شک کریں، آپ کہاں تھے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے یہ کیوں کیا. اور خاص طور پر اگر ہسبینڈ شکی ہو یا بیوی، یہ نہیں صرف ہسبینڈ ہوتے ہیں، یقین کرے میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا مردوں پہ شک کرتے ہوئے. کئی خواتین نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے موبائل چیک کرتے ہیں، از اٹ اوکے؟ اگر آپ کو مصیبت میں پڑنا ہے تو کر لیں چیک. یعنی اپنے آپ کو خود پریشان کرنے والی بات ہے نا، تجسس کیوں کرتے ہیں؟ کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، لیو اٹ، اللہ پہ توکل کریں. نمبر 4 آپ کو کنٹرول کرنے والے، ان لوگوں سے بچ کے رہیں. کچھ لوگ یعنی کہ آپ کو اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لینا دینا چاہیں، ہر وقت وہ آپ کے اوپر ایک یعنی اعتراض شروع کر دیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو. پھر کمیونیکیٹ نہ کرنے والے، یعنی آپ کے ساتھ کنورسیشن نہیں کرتے، آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کے پیچھے پیچھے باتیں کرتے. یعنی آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے سے کچھ اور، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں. عجیب تماشا ہے. یعنی ایسی ڈسپیرٹی ہے کہ نہ آپ کی بات ان کو سمجھ آ رہی، نہ ان کی آپ کو سمجھ آ رہی. پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے اس لیے نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا،
اس میں بھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھائی میں تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. پھر اسی طرح حسد کرنے والے، یعنی جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان سے بھی بچ کر رہیں، یعنی کم ملے ان سے، اپنی نعمتوں کا ان کے سامنے تذکرہ نہ کریں. پھر من چلے سے لوگ جو ہر وقت انہیں کوئی کسی ایک بات پر نہ رہے، ہر وقت اپنا سٹینس بدل دیں. نان سیریس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یعنی آپ ان کو ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر میں وہ کہیں اور جاتے ہیں، وہاں سے کچھ اور سن کے آ جاتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کوئی استقامت نہیں زندگی میں، آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو کوئی کام دیں گے، کوئی رسپانسبلٹی دیں گے تو وہ کچھ کریں گے. وہ لیک آف میچورٹی سے ہوتا ہے. پھر بخیل، کچھ خرچ نہ کرنا چاہیں. پھر ایکسپلائٹرز، آپ کو ایکسپلائٹ کرنے والے، آپ کو جانے بغیر آپ کی غیبت کرنے والے، ایسے لوگوں سے متھا نہ لگائیں. یا کسی کو جانے بغیر، مثلاً نہ آپ کسی پولیٹیشین کو جانتے ہیں، نہ آپ کبھی اس سے ملے ہیں، نہ آپ کو کوئی حقیقت پتا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے سن کے آپ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، فلاں چور ہے، فلاں ایسا، فلاں ویسا. یہ آپ نے کون سی چیز دیکھی تھی؟ آپ کی آنکھوں نے دیکھی تھی یا کانوں نے؟ اس کے منہ سے کچھ سنا تھا؟ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا آپ کے پاس؟ اس قسم کے لوگ جو لوگوں کی برائیاں آپ سے آ کے کریں، ان سے بھی بچ کے رہیں. تو یہ سارے لوگ کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں. پھر آپ کہیں گے جائیں کہاں؟ اگر ہمارے اندر اس میں سے کوئی چیز ہے تو اس کو باہر نکال دیں. دوسری بات یہ ہے کہ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ٹو مچ سوشلائزنگ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے نا، بلکہ ہے کسی نہ کسی درجے، تھوڑی صحیح زیادہ صحیح کرتے ہیں نا کچھ. تو پھر خواہ مخواہ کی یعنی انسان کی زندگی ضائع ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. بہتر ہے انسان کو پروڈکٹیو انسان بننے کے لیے اپنی زندگی کا کوئی گول رکھیں، اپنے آپ کو مصروف کریں اور کسی کام میں اپنے آپ کو لگا لیں تاکہ ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارا ہو. پھر قرآن سے علاج کریں، کیونکہ قرآن شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، سورۃ فصلت میں آتا ہے. سورۃ اسراء میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یاد رکھیے جس طرح قرآن ہدایت ہے نا، ایسے ہی قرآن شفا ہے. قرآن سے ہدایت بھی لینی چاہیے، قرآن سے شفا بھی حاصل کرنی چاہیے. ہم ہدایت کی کتاب تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہدایت کے لیے پڑھو، لیکن شفا کے لیے نہیں پڑھتے. تو شفا کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت انہیں دم کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. سورۃ فاتحہ سے علاج. وہ جو ایک سردار کو بچھو کاٹ گیا تھا، جس نے مسلمانوں کی مہمانی سے انکار کیا تھا، تو ان کا جو لیڈر تھے انہوں نے ان کو دم کر کے ان کا علاج کیا. سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا اور سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو روز پڑھنے کا وقت مقرر کریں. شفا کی نیت سے پڑھیں، ہدایت کی نیت سے بھی پڑھیں، لیکن شفا کی نیت سے بھی پڑھیں. اور اس وقت میں اور کام، موبائل بند، لوگوں کے ساتھ بات چیت بند، اپنا وظیفہ کر کے اٹھیں. خاص طور پر اگر بیمار ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، کر سکے تو روز ایک دفعہ پڑھ لے، پوری آدھی پڑھ لے، 4 حصے کر لیں، اس کے 6 حصے کر لیں، جیسے بھی آسانی ہو. پھر نظر اور حسد سے متعلق جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرنا، جیسے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ایک کارڈ ہے بڑا خوبصورت سا ایول آئی کے بارے میں. یہ جو میں آپ کو معلومات دے رہی ہوں اس میں سے کچھ معلومات بھی آپ کو اس میں ملیں گی اور دعائیں بھی ملیں گی. پھر اسی طرح نظر اور تکلیف کو دور کرنے والی دعائیں، یہ کارڈز موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. پھر نظر اور حسد کا رقیہ پڑھنا یا سننا، دونوں طرح ٹھیک ہے. پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ سننا تو فائدہ دے گا انشاءاللہ. معوذتین، ہر نماز کے بعد لازم، صبح شام 3 بار، نمازوں کے دوران بھی. اسی طرح سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی. آیات سکینہ صبح اور شام سننا. تیسرا ہے دعاؤں اور دم کے ذریعے علاج. صبح شام آذان کو تکرار کے ساتھ غور سے سننا. اب یہاں چونکہ آذان نہیں ہوتی کہیں، تو کمپیوٹر پہ لگا لیں اور اچھی طرح اس کو توجہ سے سنیں. اور اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو اللہ کے لیے باتیں کرنے کی بجائے توجہ سے آذان سن کے جواب دے کے دعا کریں اپنے لیے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح نظر لگنے پر دم کرنا. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے. بخاری کی روایت ہے. امر ان یسترقى من العین. یہ جو لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے نا، کسی سے رقیہ نہیں کرانا چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ حدیث ہے بخاری کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترقى من العین. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پہ دم کر لیا جائے. یہ حکم ہے آپ کا کہ علاج کرو اس سے. مسلم کی روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دم کرنے کے بارے میں
انہوں نے کہا بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اس کا علاج دم سے کر سکتے ہیں. ہاں، شرکیہ دم سے بچنا چاہیے. جس دم سے بچنے کا حکم ہے نا وہ شرکیہ دم ہے. عوف بن مالک کہتے ہیں ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے دم میرے سامنے پیش کرو. کیا پڑھتے تھے؟ اور ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے پھر کہ وہ اگر قرآن اور سنت سے نہیں بھی لیکن الفاظ صحیح ہیں، اللہ کو پکارا جا رہا ہے تو اس سے بھی دم کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. کیونکہ بعض لوگ اس پہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سنت میں تو نہیں لکھا ہوا یہ لفظ. یعنی جب تھوڑا تھوڑا دین پڑا ہوتا ہے نا پھر ہر چیز میں ہم آبجیکشن شروع کر دیتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر، اس کے اصل مقصد کو سمجھے بغیر. نظر بد کا ایک خاص علاج غسل ہے. جس کی نظر لگی ہو اس کے جسم کا وضو کے اعضاء کا پانی لے کر جسے نظر لگی ہو اس کے کندھوں پہ زور زور سے بہانا چاہیے، ایسے پھینکنا چاہیے اس کو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کرے، پھر اس کے استعمال شدہ پانی سے جسے نظر لگی ہوتی ہے اسے غسل دیا جاتا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے حضرت عامر کو وضو کا حکم دیا تو انہوں نے اپنا چہرہ، ہاتھوں، کونیوں اور دونوں گھٹنے تک ٹانگیں، صرف پاؤں نہیں، گھٹنے تک تھوڑا سا ٹانگوں کا اندرونی حصہ ان کو دھویا اور پھر اس پانی کو کلیکٹ کیا گیا اور حضرت سہیل کے پیچھے کندھوں پر پھینکا گیا، جس کی وجہ سے ان سے اثر دور ہو گیا. یعنی ایک آدمی ان کے سر پر ان کے پیچھے سے پانی بہا رہا تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر آگے سے پائیں گے تو منہ میں چلا جائے گا. پیچھے سے پیالے کو الٹ رہا تھا. جو ہی غسل ختم ہوا حضرت سہیل اس طرح چل دیے جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی. جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے نا وضو کی طرح نا کونیوں تک دھونے ہوتے ہیں ہاتھ، ٹھیک ہے، پاؤں بھی گھٹنوں تک. پتہ نہیں کس کی لگی ہے تو جس مجلس میں لگی ہے اس کے سارے لوگ ایک پیالے میں پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں جی، اور پھر اس پیالے سے اس کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے، چھینٹے مارے جائیں. اگر وہ چلا گیا ہے اب تو اس کی اگر کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ چائے پی کے گیا مثلا تو جس کپ میں اس نے چائے پی ہے نا وہ اس کا پانی لے لیا جائے. اگر اس کا کوئی کپڑا یا کوئی چیز ہے تو وہ پانی میں ڈبو لی جائے. یہ اس سے شفا ہو جاتی ہے. اصل میں اگر دین نہیں پڑھا نا اس لیے برا مانتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ پانی دے دے تو میں تو دے دوں گی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو انسان ہوں، کمزور ہو سکتا ہے، میری نظر لگ گئی ہے، نظر برحق ہے، کیا ہوا؟ محبت سے بھی لگ جاتی ہے. تو اگر نہیں پتا نا تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں آپ کو لگا کہ اس مجلس میں گئی تھی اور یہاں لگی تھی، وہاں جتنے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ پانی کا پیالہ ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں. بس ہاتھ ڈالنا ہے سب نے، بس انہیں بتا دیں کہ یہ نظر کا علاج ہے اور سب کا پانی لے رہے ہیں تاکہ کوئی ایک پن پوائنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر قرآنی آیات پڑھی جائیں جن میں لفظ حسد آتا ہے، جیسے کفارن حسدن من عند انفسہم، البقرہ 109، النساء 54، ام یحسدون الناس والی آیت. پھر سورۃ طٰہٰ 131، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ. سورۃ کہف 39، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. پھر سورۃ الملک 1-4، فرجع البصر هل تری من فطور والی آیت جو ہے نا تبارک الذی سے لے کے ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر تک. پھر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ والی آیت سورۃ القلم 51. پھر سورۃ الاسراء کی آیت 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. پھر سورۃ الشعراء وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پھر سورۃ فصلت آیت 44، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا. پھر مسنون دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے، ہامہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے، لامہ. پھر اولاد کو اللہ کی پناہ میں دینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اعوذکما کہہ کے. اور یہ جو ہامہ ہے نا، ہامہ ہر موذی جانور ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. پھر صحیح مسلم کی روایت میں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. دوسرے کو آپ دم کریں. یہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا. اب وہ جو لوگ کہتے ہیں دم نہیں کرانا چاہیے تو پھر آپ انکار کر دیتے جبریل میں نے تو نہیں کرانا، تو میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے علیہ السلام، کہنے لگے اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. تو انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک.
اللہ کا نام لے کے رقیہ کیا. ارقیقہ کا مطلب میں تمہیں رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں. تو شرعی رقیہ کرانا جائز ہے. صحیح مسلم میں ہے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے. حضرت عائشہ تو یہ کہتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل یہ پڑھ کر ان پہ دم کرتے تھے، یہ والی دعا. تو بسم اللہ یبریک، یبریک کا مطلب اللہ آپ کو شفا دے، بری کر دے اس سے. پھر امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا کاشف لہ الا انت. اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کسی سے کہیں شفا نہیں مل سکتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی. کرنے والا کون ہے اور کس پر کیا جا رہا ہے؟ جبریل کا تو سمجھ میں آتا ہے. حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کر رہی ہیں، تو مطلب یہ کہ عورت اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو دم کر سکتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی. وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا کاشف لہ الا انت. اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی. پھر ایک اور ہے اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں کر سکتی. ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے. اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں جیسے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اور اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاذ بہ عبدک ونبیک. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا. تو یہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کی دعا ہے. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں. تو یہ ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سکھاتے تھے. اب کون انسان ہے جو کہے کہ مجھے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ بلا وجہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا وجہ ہوئی ہے. تو اس سے نکلنا بہت جلدی ضروری ہے، ورنہ یہ چیزیں انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتی ہیں. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق شام کے وقت 3 بار. اور کسی جگہ اگر پڑاؤ کرے، کسی جگہ پر جائیں تو وہاں بھی پڑھ لیں. جہاں لوگوں کی گیدرنگ میں جائیں نا وہاں بھی پڑھ لیا کریں کہ کسی کی نظر نہ لگے، کیونکہ انسان خاص طور پہ تیار ہو کے جاتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر تو صبح شام ہے ہی 3 دفعہ. اور اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، صبح شام 3 بار. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے دین نے ہمیں سکھا دی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بنے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے کہ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو مجھے دعا کیجیے یا آپ کے یہ جو گرین سا کارڈ ہے اس میں ملتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ پڑھتی ہیں لیکن مجھے ان کا سورس نہیں ملتا، تو مجھے پلیز گائیڈ کر دیجیے. ایکچولی مشکل کیا ہے، 10 سال پہلے علم کچھ اور طرح تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اور نئی چیزیں دکھا دیتا ہے. تو الحمدللہ اس لیے جیسے آج کچھ دعائیں آپ کو بتائی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں بتائی تھی، جیسے آیات بتائی ہیں نظر لگنے پر، اس سے پہلے کبھی نہیں بتائی. تو وہ پھر یہ ہے کہ سن کے لکھ لیا کریں جب میں بولتی ہوں. استاذہ پانی میں دم کر کے جو پلانے کا ہے وہ کون سا، صرف معوذتین ہے یا اور بھی کوئی دم ہے جس کو پڑھ کے دے دیں کہ کنٹینیوسلی پانی میں پیتے رہو اگر کسی پہ شک ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے؟ پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، شہد پہ کر سکتے ہیں، کلونجی پہ کر سکتے ہیں، دوائی پہ کر سکتے ہیں، یعنی جو دوا آپ کھاتے ہیں کوئی بیماری کے اس پہ بھی دم کر سکتے ہیں. تو کوئی اسپیسیفک دم یا پورا رقیہ پڑھے یا صرف سورۃ فاتحہ؟ سب سے بہترین رقیہ تو سورۃ فاتحہ ہے.
سورہ اگر اور فاتحہ. کچھ نہیں پڑھنا تو سورۃ فاتحہ 1 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ وہی پڑھ لیں. اور امیجن کر کے کر سکتے ہیں اگر پانی بھی نہیں پہنچ پا رہا یا نہیں پہنچ پا رہے ہیں کوئی انسان کی، ہاں اس کو جیسے امیجن کووڈ کے کر کے پیشنٹ جو ہیں وہ اسپتال میں پڑے نا، آپ جا سکتے ہیں فون کر کے دم کر دیں، فون پہ بھی ہو سکتا ہے. فون پہ امیجن. جی. جزاک اللہ. تو سر جیسے ہم خود نہیں کر سکتے تو جیسے بہت لمبا رکیا تو یوٹیوب کے اوپر رکیا ہے تو ایسے کر سکتے ہیں کہ پانی کی بوتلیں آگے رکھ دیں اور رکیا چلتا رہے. وہ بھی چلتا رہے اور آپ بھی لیٹ جائیں اور بالکل بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کنٹینیوسلی وہ ہو اور پھر اس پانی کو استعمال کر لیں. جیسے استاذہ ایک بچی کا سنا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا نکاح ہوا الحمدللہ، جوان دونوں، اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن اچانک اتنا وہ بچہ ڈپریشن میں چلا گیا اور یہ بچی ڈپریشن میں چلی گئی اور ان کا جھوٹنے کے اوپر آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے نظر، تو ان کو دم ہی کرنا چاہیے. بالکل. ایک بات یاد رکھیے، جتنی اس وقت میں دعائیں نہیں کروا رہی ہوں نا، یہ ساری انشاءاللہ دعائیں ایپ کے اندر جا رہی ہیں. کچھ چلی گئی ہیں، کچھ جائیں گی. یہ سارے لیکچرز بھی اس ایپ میں ڈلوا رہے ہیں تاکہ اگر کسی کو دوبارہ سننا ہو تو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی بجائے اسی ایپ کے اندر سن لیں. اس کا ٹائٹل قریب و مجیب ہے، تو اس کے اندر یہ سارے ٹائٹل کے ساتھ سارے لیکچرز آڈیو بھی موجود ہوں گے، اور ان کے اندر کی جو دعائیں ہیں وہ نکال کے ٹیکسٹ کی صورت میں بھی انشاءاللہ ڈالیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.